لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کے حمد و ثنا، تمام قسم کی بڑائی و بزرگی اس رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا رازق ہے، ہر شخص تک اس کی ضروریات کو پہنچانے والا، ہر پریشان حال کی پریشانی دور کرنے والا، ہر محتاج کی دعا سننے والا، ہر پریشان حال کی گفتگو اور اس کی مسائل کو حل کرنے والا اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد اس کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر درود و سلام، خصوصاً آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت اور بے شمار درود و سلام، جس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اور جن کے وجود سے اور جن کی ذات سے نہ صرف انسانوں نے نفع حاصل کیا بلکہ آپ کی سنت عملیہ و قولیہ سے اس دور میں بھی انسانوں کے علاوہ جانوروں اور جمادات تک نے فائدہ اٹھایا، اور آج بھی آپ کے اقوال کی روشنی میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنی ذات سے، نبی کے اس حکم کے واسطے سے انسانوں کو تو فائدہ پہنچاتا ہی پہنچاتا ہے، انسانوں کے علاوہ تک بھی اس کا فائدہ متعدی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں سب سے بہتر اس شخص کو کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس جملے سے جس حقیقت کا
پتہ چلتا ہے وہ یہ بات ہے کہ انسان صرف اپنے لیے مفید نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے مفید ہے۔ اس بہترین بات کی دعوت، اس بہترین بات کی طرف لوگوں کو بلانے کی ہمت جو شخص کرتا ہے، جو کائنات کو اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ ایک اللہ کو مان لو، یہی تمہارے لیے مفید ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کے لیے نفع بخش ہے، سب کو اس نفع تک لانا چاہتا ہے جس نفع کو خود حاصل کر رہا ہے، جس نفع میں خود ہے۔ آخر یہ معمولی نفع ہے کہ اللہ رب العالمین نے، جس نے رب العالمین کو پہچانا، جس نے رب العالمین کی توحید کو جانا، جس نے اس توحید کو اپنے لیے اور اپنی زندگی کے لیے نفع بخش سمجھا، کیا یہ کم ہے کہ اس شخص کی گردن اب اس کائنات میں کسی وجود کے آگے نہیں جھکتی ہے؟ معمولی چیز ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت بن گئے۔ جس دن ہم نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا، توحید قبول کیا اور اس توحید کو اپنی زندگی پر نافذ کیا، اس پوری کائنات میں رب العالمین کے بعد اتنی بڑی ہستی بن گئے کہ ہر ایک کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے ہیں۔ سر جھکے گا تو صرف ایک کے سامنے، کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا نفع۔ ہم اسی کائنات میں دیکھتے ہیں کہ لوگ، کوئی ایسی چیز کائنات کی باقی ہی نہیں بچی جس کا نام لیا جائے جس کی پوجا نہ ہوتی ہو، کوئی چیز باقی نہیں، یہاں تک کہ مرد اور عورت کے شرمگاہوں کی بھی پوجا ہوتی، کچھ باقی نہیں بچا۔ اب اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بلندیاں نصیب کی اس توحید کی بنیاد پر کہ ہم ایسی بہت ساری غلاظتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اب اس نفع کو، توحید کے اس نفع کو جو شخص دوسروں تک پہنچاتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین شخص ہے، سب سے بہترین گفتگو والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص، سب سے محبوب شخص، جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، یہ ہماری آپ کی اپنی فطرت، اور یہ فطرت ہر شخص میں پائی جاتی۔ کسی شخص کو آپ چائے پلا دیجیے تو بھی شکریہ کہتا ہے، اور کسی شخص کے ساتھ آپ مسلسل احسان کیجیے تو وہ آپ سے ملنے چلے آئے گا، صرف سلام کرنے چلا آئے گا کہ آپ نے اس پر احسان کیا۔ رب العالمین کی ذات تو محسن کل ہے، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدائش کے بعد جتنی قسم کی ضروریات تھی، جسمانی ضروریات ہوں، روحانی ضروریات ہوں، سب پورا کرنے والا وہی۔ تو اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ فطرت سب دے رہا ہے، لیکن رب العالمین محبت کرنے لگ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بندہ رب العالمین کے کہے ہوئے ان طریقوں کو اپنائے، رب العالمین کے بتائے ہوئے ان اصولوں کو اپنائے جن اصولوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرتا ہے۔ اسی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش، لوگوں کے لیے نفع بخش۔ ایک نفع تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف خود حاصل کرتا ہے، میری دکان ہے، میں بہت نفع کما رہا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، میں اس کو کرائے پہ چلا کر نفع کما رہا ہوں، میرے پاس کچھ اور ہے۔ جتنی بھی ضروریات، جتنے بھی نفع حاصل کرنے کے طریقے ہیں، خود صرف نفع حاصل کر رہا ہے، کوئی برائی نہیں، لیکن احب الناس نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نگاہ میں احب الناس وہ ہوگا
جو خود نفع اٹھاتا ہے اور ساری کائنات کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں. ایسا نہیں کہ اتنا مشکل ہے کہ ہم کر نہیں سکتے. اب نفع پہنچانے کی شکلیں الگ الگ ہیں. کوئی بہت نفع پہنچا سکتا ہے, کوئی بہت کم نفع پہنچا سکتا ہے. تو جتنا بھی نفع پہنچا سکتا ہو, جتنی قوت میں ہے اتنا نفع پہنچائے. انبیاء کی ذات جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ, بلکہ یوں کہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے انتخاب کر کے بھیجا, منتخب کیا کہ اس پوری کائنات میں اس وقت سب سے بہتر شخص یہ ہے, اور اس کو نبی منتخب کیا. وہ صرف اخروی فائدہ نہیں پہنچاتے تھے لوگوں کو, دنیاوی فائدہ بھی پہنچاتے تھے. اخروی فائدہ یقیناً دنیاوی فائدے سے کئی گنا بڑھ کر, توحید کی دعوت تمام فائدوں سے بڑھ کر, اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور اللہ کی پہچان کروا دینا تمام قسم کی نعمتوں اور فوائد سے بڑھ کر. لیکن انبیاء کی ذات اللہ رب العالمین نے انہیں اخروی فائدے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دنیاوی فائدے کے لیے بنایا تھا. اور اس سلسلے میں یوسف علیہ السلام کا کردار بہت ہی واضح اور نمایاں, تمام نبیوں کا نمایاں. لیکن یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ رب العالمین نے احسن القصص کہہ کے بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ, پوری کہانی اس نفع بخشی سے پر, لیکن ایک نفع ایسا ہے جس سے بیک وقت پورے ملک کو اور ملک کے علاوہ کو بھی یوسف علیہ السلام نے فائدہ پہنچایا. جب قید سے چھوٹ کر کے بادشاہ کے پاس آئے, صرف اس بنیاد پر آئے کہ صاحب علم تھے, صرف اس بنیاد پر باہر آئے کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی. وہ بادشاہ اپنے اس تعبیر کے سلسلے میں یوسف علیہ السلام کے علم سے نفع حاصل کرنے پہ مجبور تھا. اور یہیں سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایسے علوم کا ماہر بنا لیں, دنیا جس کی محتاج ہو, تو مجبوراً ہمارے در پہ سڑک کے آئے گی کہ نہیں صاحب آپ ہمارے پاس آئیے, آپ مفید. اور یہ چیزیں تھیں, ایسا بھی نہیں کہ نہیں تھی, اور سنتے رہتے ہیں, ایسا بھی نہیں کہ نہیں سنتے. سنایا بھی جاتا ہے ہمیں کہ ایک دور تھا کہ سائنسی علوم کے سارے شعبے اور ان کی ایجادات کا صحرا اسی قوم کے پاس تھا جو کلمہ شہادت پڑھا کرتی تھی. اور یہ اس لیے بھی حق کہ جب ایک بندہ ایک اللہ کو ماننے والا ہوتا اور پوری کائنات پہ سمجھتا کہ ہمارے لیے بنائی گئی, میرا سر وہاں جھکے گا اور پوری کائنات کا سر یہاں جھکے گا تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں, تو پھر وہ تحقیق کرتا ہے, تلاش کرتا ہے کہ اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں. تو توحید نے سائنس کے دروازے کھولے. خیر, بات دوسری طرف نہ نکلے. یوسف علیہ السلام جب یہاں آئے تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا, اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے, میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہوں. اور پھر اس ذمہ داری کو دیا گیا. یوسف علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو اتنے بہترین طریقے سے نبھایا, اتنے اچھے ڈھنگ سے نبھایا کہ پورا ملک تو خوشحال رہا ہی, اس ملک سے باہر کے لوگ, مانی بات یوسف علیہ السلام گھرانہ اس ملک میں نہیں تھا, لیکن اس گھرانے سے بھی لوگ آئے. یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو بانٹ رہا ہے, اس خشک سالی کے دور میں بانٹ رہا ہے, خزانہ کھولے ہوئے, چلو نفع اٹھاؤ اس سے. تو یہ آخر کوئی اخروی نفع تو نہیں پہنچا رہے تھے نا, دنیاوی نفع تھا. اخروی نفع بھی پہنچایا. قید خانے میں تھے تو کیا کہا تھا اپنے قیدی دوستوں سے کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا, لیکن اے میرے دوستوں بتاؤ, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا بہت سے منتشر رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے؟ دعوت دی.
دعوت ایک اللہ کی بھی دی، دعوت اس بات کی بھی دی کہ خزائن ارض کا مالک ہوں، آؤ، پیٹ نہیں بھر رہا ہے تمہارا، میرے پاس چلے جاؤ۔ یہ نبیوں کی ذات تھی۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے لیے، تمام نبی مفید تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے مفید تھے۔ ایک دن سیر کو نکلے تو دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں، جس کو ظالم دیکھا اس کو مارا۔ مفید ہوئے مظلوم کے لیے یا نہیں؟ اس کے بعد بادشاہ نے ان کے خلاف ایکشن لیا، وہاں سے چلے گئے۔ قرآن کہتا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، مدین کے کنویں کے پاس پہنچے، وہاں اپنا چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، علاقہ اپنا نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی سہارا معلوم نہیں اس کائنات میں کہ جس کے پاس چلا جاؤں اور جہاں میں سر چھپانے کی جگہ پا سکوں، کوئی سہارا نہیں۔ لیکن ایک نیکی کی دعا مانگی، اللہ نے سہارا ہی سہارا پیدا کر دیا۔ نیکی کیا کی؟ قرآن مجید میں فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو چرواہے ہیں، چرواہے قوم کی معمولی ذات، جنہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور مانی بات ہے معمولی کام والے ہیں بھی، معمولی کام والے لوگ، قوم کے حقیر لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہاں پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو بچیاں ایسی جو بیچارہ اپنے جانوروں کو سمیٹ رہی ہیں، کہیں بیچ میں نہ چلے جائیں، ہم کو ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کہا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ بڑی شرافت سے جواب دیا کہ ہمارے والد محترم ضعیف ہیں۔ گویا پوری کہانی کہہ دی کہ ہم بچیوں کو نکلنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ اب جو اس طریقے سے مجبور ہو کے نکلے، دنیا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں رہتی ہے۔ آج ہنگامہ بپا ہے ہمارے شہر میں، شرارتوں کا ہنگامہ، اس شرارت کی بنیاد پر ہنگامہ، جو شرارت اس لیے پنپتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اور ہم اس سے اپنی زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں، نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ شریعت اس کے خلاف کیا سکھا رہی ہے؟ اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اس کردار سے واضح۔ قریب گئے، معاملہ کیا ہے؟ بچیاں ہو کر تم کام کرنے کیوں نکلی؟ کہا ابونا شیخ کبیر، باپ اس لائق نہیں ہے، باپ اس لائق نہیں ہے، بوڑھے ہیں، مجبور ہیں ہم اپنے گھر کو چلانے کی خاطر، اس لیے نکلے۔ فسقا لہما، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، ہٹایا سب کو، پانی نکالا، پہلے تم پلاؤ۔ مجبوروں کی مدد کی نبی نے کیا۔ نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ ہم مجبوروں کے ساتھی بنے، ہم مظلوموں کے ساتھی بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، نتیجہ کیا ہوا؟ ادھر دعا مانگی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ادھر اللہ نے کہا بندے سب کچھ حاضر تیرے نام پر، نوکری بھی، گھر بھی، بیوی بھی، سب دے دیا، سب دے دیا اللہ رب العالمین نے۔ یہ نبیوں کی ذات تھی، اور اس کائنات کے امام، نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر مثالیں نہ پیش کی جائیں تو شاید غلط ٹھہرے۔ حالانکہ کوئی حرج نہیں، یہ نبیوں کی باتیں کی گئیں، لیکن نبیوں کے سردار میں بھی یہ ساری خوبیاں، ایک تو دنیا کو توحید کی طرف بلانے کا جو جذبہ تھا، اسے قرآن مجید نے اس طریقے سے بیان کیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ کے اندر اس پوری کائنات کو جس عقیدے سے آپ نفع حاصل کر رہے ہیں، اس عقیدے کو ان تک پہنچانے کے لیے اس قدر بے قراری ہے کہ شاید آپ پاگل ہو جائیں گے، اتنی بے قراری۔
कि पागलपन की हद तक पहुंची हुई है बेकरारी। कैसे कोई शख्स अपने रब को पहचान जाए और एक रब का मानने वाला हो जाए, जिस मेयार पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बंदे को पैदा किया है कि कहीं सर न झुकने पाए, उस बुलंदी के उस मेयार पर पहुंच जाए ये बंदा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश, उस बुलंदी पर पहुंच जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सजाओं से बच जाए, उसकी नेमतों का हकदार बन जाए। नफा पहुंचाने की कोशिश, लेकिन दुनियावी नफा पहुंचाने में पीछे नहीं थे। बारहा सुना होगा कि जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको सूरह अलग की चंद आयतें पढ़ाई और चले गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए अपने घर आए और कहा मुझे चादर उड़ा दो। जब होश आया, कुछ होश ठिकाने आए, तो हजरत खदीजा से कहा कि मुझे अपनी जान का खतरा है। बारहा सुनते हैं इसे। हजरत खदीजा से कहा मुझे अपनी जान का खतरा है। उस वक्त हजरत खदीजा ने आपकी जो सीरत बयान की थी, वो सीरत इस काबिल है कि हम में से हर शख्स अपने सफ़हे दिल पर उसे नोट कर ले। वो सीरत इस काबिल है कि हर शख्स, हम में से हर शख्स अपनी जुबान पर उसे जारी रखे, हर शख्स अपने अमल में उसे जारी रखे। और अगर उसे जारी रखे तो हजरत खदीजा ने कसम खा के कहा था, कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा। तो हजरत खदीजा की ये पेशीन गोई हमारे लिए भी होगी। हजरत खदीजा ने कहा था, अल्लाह की कसम, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कभी रुसवा नहीं कर सकता। आपकी मदद अल्लाह छोड़ दे ऐसा मुमकिन नहीं है। और इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि इन्नका लतसिलुर रहम, आप रिश्ते जोड़ते हैं, दोनों तरह से जोड़ते हैं रिश्ते, तौहीद समझा कर भी और खुराक पहुंचा कर भी। हमें मालूम कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत पाने के बाद सबसे पहले अपने घर वालों को दावत दी, कबीले को दावत दी, तो खाने की दावत दी। खाना पेश किया ना, दुनियावी इंफाद, खाने की दावत दी। खाना खिलाने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दावत दी। मुफीद थे दुनिया के लिए, दुनिया के लिए मुफीद थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नका लतसिलुर रहम, आप रिश्तों को जोड़ते हैं और इस रिश्ते के जोड़ने में तरकीबें इख्तियार करते थे कि कैसे अपने खानदान के किसी गरीब शख्स को, किसी जरूरतमंद शख्स को कैसे उभारें, कैसे उसके काम आए, क्या तरकीब लगाएं कि एक जरूरतमंद शख्स की जरूरतें पूरी हो जाएं। हमें मालूम कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश, उनकी निगरानी अबू तालिब ने की थी। और अबू तालिब खुद कसीरुल अयाल थे, काफी बच्चे थे, और उसकी वजह से जरूरतमंद थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले अपने बाद चचाओं से कहा कि अबू तालिब को देख रहे हैं, हालत खस्ता, जरूरतमंद, कई बच्चे हैं, तो ऐसा करते हैं कि एक बच्चा आप ले लो, एक बच्चा मैं ले लेता हूं, जरूरत पूरी हो जाएगी अबू तालिब की। एक बच्चा आप ले लो, एक मैं ले लेता हूं। हम में से है कोई, हम तो मजाक उड़ाएंगे, जरूरत क्या थी जब तेरे पास था ही नहीं। तो नऊजुबिल्लाह, जुमले कहना भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे जुमले जुबान से निकालना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम वही कहते हैं, जरूरत क्या थी इतने बच्चों की जब तेरे पास ताकत नहीं थी। हमने ये तरीका नहीं अपनाया कि ठीक है एक बच्चा मेरे घर भेज दे, चल, जैसे मेरे 4 पल रहे हैं, 5 पल रहे हैं, ऐसे एक और पलेगा मेरे घर। भाई का बच्चा ही तो है, चचा ही का बेटा तो है। लेकिन ये हमसे नहीं होता, वो तो बहुत बड़ी बात। हमसे ये तक नहीं होता कि अगर हमारे पास कारोबार है, हमारे पास हुनर है,
تو لائیے ہم اپنے خاندان کے چند بچوں کو اس ہنر کو سکھا کر کے انہیں اس قابل بنا دیں کہ اس مارکیٹ میں وہ بھی دوڑنے لگ جائے. نہیں، میرا کاروبار پھیکا پڑ جائے گا، اس کو کیسے سکھا دوں؟ یہ نبی کی سیرت، اور یہ سیرت صرف دنیا میں فائدہ نہیں پہنچاتی، آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتی. جس کو ہم نے ہنر سکھایا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا مخالف بن جائے گا؟ ممکن ہے مخالف بھی بن جائے، لیکن اس کا دل ہمیشہ گواہی دے گا کہ اس کی بنیاد پر میں آج اتنا اچھل کود کر رہا ہوں، اس نے مجھے سکھایا. اور کبھی ذہن میں آیا تو دوڑ کے آئے گا بھی کہ صاحب آپ کا احسان ہے، اللہ رب العالمین کے بعد آپ کا احسان ہے. تو حضرت خدیجہ نے کہا انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، بوجھ اٹھاتے ہیں، کوئی پریشان حال ہو اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں. اور یہ چیزیں نبوت کے پہلے سے لے کر کے نبوت کے بعد اور آخری ایام تک تھی. آخری ایام تک تھی. جب کوئی شخص مر جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے مقروض ہے کیا؟ یہ دیکھیے، مقروض ہے کیا یہ شخص؟ جب تک دولت ہاتھ میں نہیں آئی تھی تو کہتے آپ جاؤ اس کے جنازے کی نماز پڑھ لو. جب دولت ہاتھ آئی تو پوچھتے قرضہ ہے کیا؟ اس کا قرضہ میرے ذمے ہے، میں ادا کروں گا. اس کا قرضہ میرے ذمے ہے، میں ادا کروں گا. چلو ہم سب مل کے جنازے کی نماز پڑھیں. تحمل الکل، بوجھ اٹھاتے تھے. وتکسب المعدوم، اور جو شخص کمائی نہ ہونے کی وجہ سے، مارکیٹ میں نیا ہونے کی وجہ سے، نیا ابھی مارکیٹ میں آنے کی وجہ سے پریشان حال ہوتا، کچھ کما نہیں پاتا، جو کچھ لایا وہ بھی چلے جا رہا ہے، معدوم. جو جیب میں ہے وہ بھی جا رہا ہے، باپ کی کمائی بھی خرچ کر رہا ہے. اس کو کمواتے تھے، اس کے لیے راستہ بن جاتے تھے، اس کے لیے طریقہ بن جاتے تھے، اس کے لیے نگراں اور نگہبان بن جاتے تھے کہ بھیا چل میں راستہ بتاتا ہوں، ایسے کماؤ. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. وتقر الضیف، مہمان نوازی کرتے تھے. وتعین علی نوائب الحق، اور جو آسمانی آفتیں کبھی آ جاتی، مصیبتیں آتی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس میں آزمائش ہوتی، جس پر آئی اس پر اس کے لیے بھی آزمائش، اور جو اس آزمائش سے بچا رہا اس کے لیے بھی آزمائش. جو مصیبت میں گرفتار ہوا اس کے لیے تو آزمائش ظاہر، گھر رہ گیا، کوئی مر گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی آزمائش تو ظاہر ہے، لیکن اس کے پاس پڑوسانوں کی بھی آزمائش، پوری امت کی آزمائش کہ آخر ہم اس کے لیے نفع بخش کیسے بنتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت، یہاں تک کہ اس نفع میں بڑے نفع کے ساتھ انتہائی چھوٹا نفع. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، میں لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتا، میرے پاس نہیں ہے، اچھی باتیں بھی نہیں ہے میرے پاس. تو کہا تم اپنی شرارتوں سے دنیا کو محفوظ رکھو، یہی تمہارے لیے صدقہ ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اپنی شرارتوں سے، اپنی ٹیڑھی بولی سے، اپنی غلط حرکتوں سے اس دنیا کو محفوظ رکھو، یہی صدقہ ہے. یعنی اب اس سے چھوٹا کیا ہو سکتا ہے؟ انتہائی معمولی چیز، انتہائی بڑی چیز. جس طریقے سے بھی ہم اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بھائی مومنوں کے لیے، اور اپنے جو ہے ملکی اور برادران وطن کے لیے جس طریقے سے بھی مفید ہو سکیں، مفید بننے کی کوشش کریں. اور جس دن مفید بن گئے تو اپنے تو قریب آئیں گے ہی، غیر بھی سر جھکا کر احسان مندی کے ساتھ ہمارے پاس دوڑتے بھی آئیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے لیے بھی مفید بنا دے اور اپنے علاوہ اس پوری کائنات کے لیے مفید بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ.